السلام علیکم دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے، جس پر اس یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، جس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا، جب دقیانوس نامی ایک بادشاہ روم کی ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا۔ وہ ایک متشدد بت پرست حکمران تھا، لہٰذا اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انہیں زبردستی بت پرستی پر مجبور کرنے لگا۔ جو بھی اللہ کا نام لیتا یا توحید کی بات کرتا اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی پیروی کریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ رومی سلطنت میں بحیرہ روم کے ساحل پر افسس نامی ایک شہر تھا۔ یہ ایک پر رونق شہر تھا جس میں ایک بہت بڑی بندرگاہ تھی، جہاں پوری سلطنت سے سوداگر اپنا سامان خریدنے اور بیچنے آتے تھے۔ اس شہر میں چند نوجوان رہتے تھے جن کی تعداد لگ بھگ 7 تھی، جو بالکل صحیح العقیدہ عیسائی تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے تھے۔ وہ بت پرستی سے بیزار تھے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا چاہتے تھے، لیکن اس بادشاہ کی وجہ سے اپنا ایمان ظاہر نہ کرنے پر مجبور تھے۔ لیکن آخرکار انہوں نے ظلم و ناانصافی کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے وہاں کے لوگوں کی ہدایت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کے دلوں کو تقویت بخش دی تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کرنے میں خوف زدہ نہ ہوں۔ ایک دن یہ نوجوان بازار گئے جب وہاں دور دور سے لوگ خریداری کے لیے جمع تھے۔ نوجوانوں نے اس بازار کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی اور انہیں بتایا کہ زمین اور آسمان کا رب اکیلا اللہ ہے۔ ہجوم میں جب ان کی باتیں سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان نوجوانوں کو اذیت ناک پھانسی دے دی جائے گی۔ جب دقیانوس نے ان کے ایمان کے بارے میں سنا تو اپنے دربار میں انہیں طلب کر کے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے کہا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غضبناک ہوا، لیکن ان سے کہا کہ میں تمہیں ابھی اس لیے قتل نہیں کر رہا کہ تم نوجوان ہو، اس لیے میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں۔ اگر 3 دن میں تم نے بت پرستی قبول نہیں کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں باہر جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی عافیت والا راستہ نکالے گا۔ شہر سے دور وہ ایک پہاڑ کی غار میں پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، جو ان کے غار کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازے پر پہرے داری کے لیے بیٹھ گیا۔ غار میں چھپنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل گھڑی کے اندر کوئی بھلائی والا راستہ نکالنے کی دعا کی۔ مسلسل سفر کی وجہ سے وہ بہت تھک گئے تھے، لہٰذا انہوں نے کچھ دیر سونے کا فیصلہ کیا۔ ان بہادروں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا معجزہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں تقریباً 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس دوران ان پر بقدر ضرورت سورج کی روشنی بھی پڑتی رہی اور اللہ تعالیٰ انہیں دائیں بائیں کروٹیں بھی دیتا رہا۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا تھا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئی اور چلی گئی تھیں، یہاں تک کہ رومی حکومت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اس زمانے میں پیتروس نامی ایک بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتے جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر پیتروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے اور انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی اور 300 سال بعد اس کے دور میں ان نوجوانوں کو بیدار فرما دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا ان میں سے ایک نوجوان جن کا نام نبلیغہ بتایا جاتا ہے، جیب میں کچھ رقم لے کر اور اپنا بھیس بدل کر کھانا لینے شہر چلے گئے۔
جب یملیخا شہر کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں اجنبی پن محسوس ہوا اور سب کچھ بدلا بدلا نظر آیا۔ اس نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں پہچانا، نیز لوگوں کے پہنے ہوئے کپڑے اس کے اپنے کپڑوں سے بہت الگ تھے۔ گرد و نواح، بولے جانے والی زبان اور طرز زندگی، غرض ہر چیز بدل چکی تھی، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس سکے کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار نے جب سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس نوجوان کو کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ رقم میری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ سپاہیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم یہ بات کیسے مان لیں، چونکہ یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے جبکہ تم ابھی نوجوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، البتہ سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے دین اور بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا یہ بات سن کر ششدر رہ گئے اور انہیں احساس ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو سینکڑوں سال سلا کر کافروں کے ظلم و ستم سے بچایا ہے۔ پھر انہوں نے ان سپاہیوں کو اپنا سارا واقعہ سنایا اور غار واپس آ گئے۔ سپاہیوں نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت حیران ہوئے اور ساتھ میں خوش بھی کہ ان کے بادشاہ کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ یہ خبر فوراً پوری سلطنت میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پیتروس بادشاہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو فوراً اپنے امراء اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ پیتروس بادشاہ نے یہ واقعہ سن کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی، اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے پیتروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے۔ انہیں یہ ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی پر کہیں ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو موت دے دی۔ بادشاہ پیتروس نے غار کے اوپر ایک یادگار تعمیر کرانے کا حکم دیا اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی اور خوبصورت معجزات میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ دوستو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا، اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا تھا۔ بظاہر ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر ساری کائنات کے اور تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے جس کے پاس پوری کائنات کا نظام موجود ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور کمنٹ کے اندر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔